آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب میں محبت کے ساتھ درود پاک پیش کر لیں. اللہم صلی علی ایک بار اور محبت سے جھوم جھوم کر درود پاک پیش اپنی عادت کے مطابق بارگاہ رسالت مآب میں منظوم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ناز شریف کے اشعار کی خدمت یا ساقی کوثر بحر خدا یا ساقی کوثر بحر خدا بس اتنا کرم تو فرمانا یا ازل سے آپ کا ہوں میں رند ازل سے آپ کا ہوں مجھ کو بھی عطا ایک پیمانہ یا ساقی کوثر تشنا پلب ہوٹھوں پہ ہے جان للہ کرم شاہ دو جہاں للہ کرم شاہ دو جہاں للہ مجھ کو کافی
قلب ہوٹھوں پہ ہے للہ کرم شاہ دو جہاں للہ کرم شاہ دو جہاں بوند ہی مجھ کو کافی ہے بوند ہی مجھ کو کافی ہے آباد رہے یہ مہمانہ یا ساقی کوثر بحر خدا یا ساقی کوثر بحر خدا بس اتنا کرم تو فرمانا میں ماں پر کونین فدا ہے قدموں پر کونین فدا ہے قدموں پر شاہناف کی کیا سمجھے گا بشر شاہناف کی کیا سمجھے گا بشر ہے آپ کو بس حق نے جانا شاہناف کی کیا سمجھے گا بشر یا ساقی کوثر بحر خدا بس اتنا کرم تو فرمانا مکہ سماعت فرمائیں طالب یہ جنون شوق مجھے اے کاش وہاں تک پہنچا دے اے کاش وہاں تک پہنچا دے اے کاش وہاں تک پہنچا دے طالب یہ جنون شوق مجھے اے کاش وہاں تک پہنچا دے اے کاش وہاں تک پہنچا دے جس سمت میں جاؤں شور ہوئے جس سمت میں جاؤں شور اٹھے آیا وہ نبی کا دیوان جس سمت میں جاؤں شور اٹھے جس سمت میں جاؤں شور اٹھے آیا وہ نبی کا دیوانہ جس سمت
ازل سے آپ کا ہوں میں، ہند ازل سے آپ کا ہوں، مجھ کو بھی عطا ایک پیمانہ۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیں۔ واجب ہے کامل اختیار، سبحان اللہ۔ اس دیار حسن میں واجب ہے کامل احتیاط، بے ادب ہیں کر نہیں پاتے جو غافل احتیاط، بے ادب ہے کر نہیں پاتے جو غافل احتیاط، نام پر توحید کے، نام پر توحید کے انکار تعظیم رسول، نام پر توحید کے انکار تعظیم رسول، کیا غضب ہے کفر کو کہتے ہیں ظالم احتیاط، کیا غضب ہے کفر کو کہتے ہیں ظالم احتیاط، اس دیار حسن میں واجب ہے کامل احتیاط، بے ادب ہیں کر نہیں پاتے جو غافل احتیاط، ہے اسی کو بس، ہے اسی کو بس ثنائے مصطفیٰ لکھنے کا حق، ہے اسی کو بس ثنائے مصطفیٰ لکھنے کا حق، جس قلم کی روشنائی میں ہو شامل احتیاط، ہے اسی کو بس ثنائے مصطفیٰ لکھنے کا حق، جس قلم کی روشنائی میں ہو شامل احتیاط، اس دیار حسن میں واجب ہے کامل احتیاط، بے ادب ہیں کر نہیں پاتے جو غافل احتیاط۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیں۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ ایک سلیس سا ترجمہ اس آیت کریمہ جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے ذریعے خطاب کس کو کر رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے، رب اس کو مخاطب کر رہا ہے، مخاطب کون ہے؟ ایمان والے، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے، جو ایمان لا چکے ان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، مولا سے ڈرو۔ ایمان والے ڈرتے نہیں تو ایمان کیسے لاتے؟ ڈرے نہیں تو ایمان کیسے لائے؟ مولا کو جانا نہیں تو ایمان کیسے لائے؟ مولا کو مانا نہیں تو ایمان کیسے لائے؟ خوف نہیں ہوا تو ایمان کیسے لائے؟ جنت کا پتہ نہیں چلا تو ایمان کیسے لائے؟ دوزخ کے عذاب کی معلومات نہیں ہوئی تو ایمان کیسے لائے؟ اسے خالق نہیں جانا تو ایمان کیسے لائے؟ اسے مالک ارض و سما نہیں جانا تو ایمان کیسے لائے؟ اسے کل کائنات کا خالق نہیں جانا تو ایمان کیسے لائے؟ مولا ہم تو ڈرتے ہیں تبھی تو ایمان لائے، پھر یہ ہم سے کیوں کہا جا رہا ہے اتقوا اللہ؟
کہا ان سے نہیں جا رہا جو ایمان نہیں لائے. اگر ان سے کہا جاتا تو سمجھ میں آتا اتقوا اللہ ڈرو, لیکن کہا ان سے جا رہا ہے جو ایمان لائے. اتقوا اللہ, تو یہ اتقوا اللہ کا مطلب کیا؟ رب کائنات ایمان والوں سے کہہ رہا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. یہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا؟ اگر میں کہوں کہ اللہ سے ڈرو, نماز کا وقت آئے نماز نہ پڑھو, اللہ سے ڈرو, رمضان کا مہینہ آئے روزہ نہ رکھو, اللہ سے ڈرو, استطاعت رکھتے ہو حج نہ کرو, توجہ چاہوں گا, اللہ سے ڈرو, مالک نصاب ہو زکوٰۃ نہ دو, اللہ سے ڈرو, سنیما اور تھیٹر جاؤ, اللہ سے ڈرو, جوا کھیلو, اللہ سے ڈرو, برے کام کرو, اللہ سے ڈرو, یتیموں کا مال کھاؤ, اللہ سے ڈرو, بیویوں پہ ظلم کرو, اللہ سے ڈرو, پڑوسیوں کو کے ساتھ حسن اخلاق نہ کرو. کیا اللہ سے ڈرنے؟ نہیں, ہرگز نہیں. یہ سب اللہ کے ڈرنے. اللہ کے ڈرنے کا مطلب ہے نماز کا وقت آئے نماز پڑھو, اللہ سے ڈرو, حج کا مہینہ آئے حج کرو, مالک نصاب ہو زکوٰۃ دو, اللہ سے ڈرو, پڑوسیوں کے ساتھ اچھے اخلاق رکھو, اللہ سے ڈرو, بیویوں پہ ظلم نہ کرو, اللہ سے ڈرو, یتیموں کا مال مت کھاؤ, اللہ سے ڈرو, نماز کا وقت آئے نماز پڑھو, اللہ سے ڈرو, مالک نصاب ہو زکوٰۃ دو, اللہ سے ڈرو, جوا مت کھیلو, اللہ سے ڈرو, سنیما اور تھیٹر مت جاؤ, اللہ سے ڈرو, برائیوں سے اپنی زندگی کو بچاؤ, اللہ سے ڈرو, اپنے ماں باپ کو اف نہ کہو, اللہ سے ڈرو, اپنے بھائیوں کا خیال رکھو, اللہ سے ڈرو, جذبے اخوت بیدار رکھو, اللہ سے ڈرو, ملت مسلمہ کے لیے ہمدردی رکھو, اللہ سے ڈرو, دین کی پاسداری رکھو, اللہ سے ڈرو, دین کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہو. یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا مطلب. تو دیکھو اللہ سے ڈرنے میں پورا اسلام آیا کہ نہیں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ سے ڈرنے میں پورا اسلام آ گیا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, مطلب اے ایمان والو اسلام کو کما حقہ قبول کر لو. اسلام کو کما حقہ قبول کر لو. اب جن لوگوں نے اسلام کو کما حقہ قبول کر لیا وہ تقوی والے ہو گئے, اتقوا اللہ پہ عمل کر کے تقوی والے ہو گئے, اعمال حسنہ والے ہو گئے, عبادتوں اور ریاضت والے ہو گئے. ایمان والے تو پہلے ہی سے, اچھے اعمال کر کے عمل والے بھی. اب ایمان و عمل جس کے پاس ہے پھر آگے ہم سے رب پھر کیوں مطالبہ کر رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. ایمان پہلے سے, جنہوں نے تقوی کی زندگی گزاری وہ اچھے عمل والے. اب ایمان و عمل جس کے پاس ہے اس سے مولا کیوں کہہ رہا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. یہی ایک سوال ہے جس کا جواب دے کر آج میں رخصت ہوں گا. دیکھو ایمان و عمل یہ سچ ہے کہ جنت کی بہاریں ملیں گی اسی ایمان و عمل کی بنیاد پر, جہنم سے نجات ملے گا اسی ایمان و عمل کی بنیاد پر, دنیا کی فلاح و صلاح کا دار و مدار ہے اسی ایمان و عمل کی بنیاد پر, یہاں کی کامیابی اسی ایمان و عمل کی بنیاد پر, وہاں کی کامیابی اسی ایمان و عمل کی بنیاد پر. جنت ملے گی ایمان و عمل سے, جہنم سے چھٹکارا ملے گا ایمان و عمل سے, دنیا کی اور آخرت کی بھلائی ہے ایمان و عمل سے. یہ سب کچھ ایمان و عمل سے ملے گا. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان کے لیے کامیابی ہے. یقیناً جنت کی بہاریں ملیں گی اسی ایمان و عمل سے, جہنم سے چھٹکارا ملے گا
इसी ईमान और अमल से, यहाँ वहाँ की कामयाबी है इसी ईमान और अमल से। लेकिन दोस्तों, ये ईमान और अमल जो हमें जन्नत दिखाएगी, ये ईमान और अमल जो जहन्नम से निजात देगा, ये ईमान और अमल जिससे आखिरत की भलाई है, ये ईमान और अमल जिससे दुनिया की फलाह और सलाह का दारोमदार है, इस ईमान और अमल की हिफाजत के लिए कूनू मा सादिकीन। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, आस्ताना अलिया कछोचा शरीफ जिंदाबाद, नारे हैदरी, या अली, कूनू मा सादिकीन। इसकी हिफाजत के लिए इसलिए दोस्तों, ये ईमान बड़ा कीमती सरमाया है, ईमान बड़ा कीमती सरमाया है। अमल एक कीमती दौलत है, कीमती दौलत है। इसे अपने घर ले आए हो तो इसकी हिफाजत का भी इंतजाम करो, इसलिए कि ये ईमान जिस तरह से आता है उस तरह से जाता भी, आता है और हिफाजत होती है कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाने से। इसी उन्वान पर, इसी मौजू पर थोड़ी देर में आपसे और गुफ्तगू करूंगा। जरा देखो ये सच्चों के साथ होने का फायदा देखो, सच्चों के साथ हो जाओ, ईमान की हिफाजत के लिए सच्चों के साथ हो जाओ। इब्लीस मरदूद क्यों ठहराया गया, मलऊन क्यों कर दिया गया? हुक्म हुआ हज़रत आदम को सजदा करो, सजदा करो, वसजदू, सब झुक गए, इल्ला इब्लीस, वो नहीं झुका। अगर ये भी सच्चों का साथ दे देता तो बच जाता। सब झुक गए, जो सच्चे थे जो सच्चे थे वो झुक गए, इल्ला इब्लीस, इसने सच्चों का साथ नहीं दिया, गुमराह हो गया, अमल तबाह कर दिए गए, रियासतें फना कर दी गई, मुजाहिदात खत्म कर दिए गए। जो सच्चों का साथ न देने की बुनियाद पर उसका ईमान सल्ब कर दिया गया। एक मिनट रुक कर मैं यहाँ पर आपसे और सवाल करूंगा। एक बात ज़हन में आ गई, मौजू से हटकर ही सही लेकिन मालूमात के लिए बेहतर रहेगी। मैं आपसे अर्ज करूं, ईमान जो इब्लीस का सल्ब किया गया एक सजदा ना करने की वजह से, 6 करोड़ बरस तक मौला की इबादत करता रहा, जहां जहां झुकाया मौला ने झुकता रहा, मजबूत तौहीद का मालिक होकर सजदे करता रहा। एक सजदा ना करने पर ईमान सल्ब कर लिया जाएगा, मुजाहिदात फना कर दी जाएंगी, रियासतें तबाह कर दी जाएंगी, अमल गारत कर दिए जाएंगे। अगर ये है तो मुझे बताओ, हमारे रब ने भी हमें कहा है अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो कमा हक़्क़हू। तो मुझे जरा गौर करो, अपने अमाल का मुहासबा करो। हमारी भी पेशानियां न जाने कितने सजदों से खाली, हमने भी अपने रब का कहना नहीं माना। हजारों सजदे से पेशानियां हमारी खाली हैं, वो एक सजदा ना करे तो ईमान सल्ब कर लिया जाएगा, रियासतें तबाह कर दी जाएंगी, मुजाहिदात फना कर दिए जाएंगे, अमल गारत कर दिए जाएंगे, हमारी पेशानियां हजारों सजदों से खाली, फिर भी हम वो ईमान वाले हैं, फिर भी हम मुसलमान हैं, दायरे ईमान में हैं, दायरे इस्लाम में हैं। न हमारा ईमान सल्ब किया जा रहा है, न हमें ईमान से खारिज किया जा रहा है। वो एक सजदा ना करे तो ईमान सल्ब कर लिया जाए, हमारे हजारों सजदे छूटे फिर भी हम ईमान वाले हैं, फिर भी हम मुसलमान हैं। दोस्तों, यही बात मैं समझाना चाहता हूँ, ईमान इब्लीस का इस बुनियाद पर नहीं सल्ब किया गया कि उसने एक सजदा नहीं किया। इस बुनियाद पर ईमान इब्लीस का सजदा नहीं, ईमान सल्ब नहीं किया गया तो उसने सजदा नहीं किया, इसलिए कि सजदे का ना करना ये अमल की खराबी है, और अमल की खराबी की बुनियाद पर ईमान सल्ब नहीं किया जाता। सजदे का ना करना ये अमल की खराबी है, और अमल की खराबी की बुनियाद पर ईमान सल्ब नहीं किया जाता, ईमान सल्ब नहीं किया जाता। बात क्या थी? रब ने जब उसने सजदा नहीं किया तो मौला ने कहा, इब्लीस तूने सजदा क्यों नहीं किया, तूने सजदा क्यों नहीं कहा? तो उसने कहा, अना खैरुम मिन्हो, अना खैरुम मिन्हो, मैं
ان سے بہتر ہوں، یہ عمل کی خرابی نہیں، عقیدے کی عقیدے کی خرابی کی بنیاد پر عمل سلب کر لیا جاتا ہے، ریاضتیں تباہ کر دی جاتی ہیں، مجاہدات فنا کر دیے جاتے ہیں، عمل غارت کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک بات میں اور ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھوں، اچھا مجھے یہ بتاؤ، ابلیس نے جب پہلے سجدہ نہیں کیا، گستاخی کر بیٹھا، بعد میں تو خیال آیا ہوگا نا کہ میں کچھ بڑا غلط کر گیا، یہ بعد میں تو خیال آیا ہوگا کہ مولا کے بارگاہ میں میں کچھ بڑا غلط کر گیا، مولا بڑا ناراض۔ اس کو چاہیے کیا تھا؟ چاہیے یہ تھا کہ فوراً رب کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتا، مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، مولا تو غفور رحیم ہے، ہماری خطاؤں کو معاف کر۔ چاہیے تو یہی تھا نا، مغفرت طلب کرنا چاہیے تھا نا۔ دوستو مغفرت طلب نہیں کرتا، وہ مغفرت طلب نہیں کر رہا ہے بلکہ مہلت مانگتا ہے، مانگنی تھی مغفرت۔ جانتے ہو دوستو، ایک ہوتی ہے دشمنی اور ایک ہوتی ہے گستاخی۔ اس کنسپٹ کو آپ ذرا سے قاعدے سے دھیان میں رکھو، ایک ہوتی ہے دشمنی اور ایک ہوتی ہے گستاخی۔ دشمنی کا تعلق پروگرام کے ٹکراؤ سے ہوتا ہے اور گستاخی کا تعلق ذات سے ہوتا ہے۔ تو جو نبی کی ذات کا گستاخ ہو جاتا ہے، ایمان اس سے سلب کر لیا۔ آپ دیکھو، جو نبی کے دشمن تھے ایمان مل گیا، کیا بات ہے، جو نبی کے دشمن تھے انہیں ایمان ملا، اور جو نبی کے گستاخ تھے انہیں ایمان نہیں ملا۔ حضرت اکرمہ ایمان لانے سے پہلے نبی کے دشمن تھے، گستاخ نہیں تھے۔ حضرت خالد ابن ولید ایمان لانے سے پہلے نبی کے دشمن تھے، گستاخ نہیں تھے۔ حضرت ابو سفیان ایمان لانے سے پہلے نبی کے دشمن تھے، گستاخ نہیں تھے۔ حضرت عمر ایمان لانے سے پہلے نبی کے دشمن تھے، گستاخ نہیں تھے۔ تو جو نبی کے دشمن تھے انہیں ایمان مل گیا، انہیں ایمان مل گیا، اس لیے کہ ان کی دشمنی کا تعلق نبی کے پروگرام سے تھا کہ یہ ایک نیا پروگرام لے کر آئے ہیں، ایک نئی الوہیت کا اعلان کر رہے ہیں، توحید ربانی بیان کر رہے ہیں، یہ ہمارے معبودان باطل کو برا کہہ رہے ہیں۔ پروگرام کے ٹکراؤ سے تھا، تو جس کا تعلق پروگرام کے ٹکراؤ سے تھا وہ ایمان صاحب ایمان ہو گئے۔ جو دشمن تھے انہیں ایمان مل گیا، لیکن جو گستاخ تھے، ابو جہل گستاخ تھا، ایمان نہیں ملا۔ ابو لہب گستاخ تھا، ایمان نہیں ملا۔ عتبہ شیبہ گستاخ تھا، ایمان نہیں ملا۔ ابا ابن مغیرہ گستاخ تھا، ایمان نہیں ملا۔ تو جو گستاخ تھے باوجود اس کے کہ اپنی جماعت میں حکمتوں کے باپ کہلاتے تھے، ایمان نہیں ملا۔ حکمتوں کے باپ کہلانے والے کو ایمان نہیں ملا، لیکن حبش کے غلام کو ایمان ملا۔ السلام علیکم یا نبی اللہ۔ ذرا دیکھو اسی بات کو قرآن کی روشنی سے سنو، رب کا فیصلہ ہے، انظر کیف ضرب لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ سبحان اللہ۔ اے محبوب دیکھو دیکھو یہ تمہاری کیسی کیسی مثالیں لاتے ہیں۔ اے محبوب ذرا دیکھو تو یہ تمہاری کیسی کیسی مثالیں لاتے ہیں۔ انظر کیف ضرب لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ اے محبوب ذرا دیکھو تو یہ تمہاری کیسی کیسی مثالیں لاتے ہیں۔ کوئی تمہیں شاعر کہتا ہے، کوئی تمہیں ساحر کہتا ہے، کوئی تمہیں مجنون کہتا ہے، کوئی تمہیں دیوانہ کہتا ہے۔ اے محبوب یہ دیکھو یہ تمہاری شان میں کیسی کیسی گستاخیاں کر رہے ہیں، کیسی کیسی مثالیں لا رہے ہیں۔ اے محبوب تم ان کے کہنے سے رنجیدہ مت ہو۔ اے محبوب تم ان کے کہنے کو مت دیکھو، یہ بکتے ہیں، انہیں بکنے دو۔ اے محبوب تم اپنے چہرے پہ ان کے کہنے سے پریشانیاں مت لو۔ اے محبوب تم اپنے دل پہ ان کے کہنے کا اثر مت لو۔ اے محبوب ان کے کہنے کو تم مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ میں کیا کہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان کے کہنے کو مت
دیکھو یہ جو تمہاری مثالیں لاتے ہیں انہیں لانے دو، یہ بکتے ہیں انہیں پکنے دو، اے محبوب یہ دیکھو کہ میں انہیں کیا کہتا ہوں، تو میں کہتا ہوں فضلوا، یہ گمراہ کے گمراہ ہوئے، رب نے اس کو بھی فرما دیا، رب نے اس کا بھی اعلان کر دیا، فضلوا، ایسے استطاعت بھی نہیں ہے کہ رائے حق کی طرف لوٹ سکیں، رائے حق کی طرف لوٹ سکیں، اب ان میں ایسی طاقت بھی نہیں ہے۔ ذرا دیکھو نبی کی بارگاہ کے گستاخوں کا حال دیکھو، دوستو یہی وہ بات ہے، اب ذرا آپ غور کرو، یہ سچوں کے ساتھ رہنے کا فائدہ، سبحان اللہ، یہ سچوں کے ساتھ رہنے کا فائدہ، یہ ضرورت کیا ہے سچوں کے ساتھ رہنے کی؟ ذرا مجھے بتاؤ، یہ سیدنا غوث اعظم سبحان اللہ مرجی عظمی جن کی ریاضتوں پر شاہد ہے، وہ سیدنا غوث اعظم اللہ اکبر مقام تحدیث نعمت پر فائز ہوتے ہیں تو زبان حال سے خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے سارے ملک میرے حکم کے ماتحت، اللہ کے سارے ملک اللہ کے سارے ملک میرے حکم کے ماتحت ہے اور ان پہ ہر حالت میں میرا حکم نافذ ہوتا ہے۔ اللہ کے سالوں میں کوئی سال ایسا نہیں، مہینوں میں کوئی مہینہ ایسا نہیں جو میری بارگاہ میں حاضری دیے بغیر آگے گزر جائے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ غوث اعظم فرما رہے ہیں، وہ غوث اعظم جن کا زمانہ امام حسن عسکری کے بعد سے لے کر امام مہدی کے ظہور تک کا زمانہ غوث اعظم کا زمانہ، غوث اعظم کا زمانہ، غوث اعظم کا زمانہ۔ ایسے غوث اعظم فرما رہے ہیں کہ اگر میں اپنی توجہ کو پہاڑوں پر ڈال دوں تو وہ سمریزوں میں تبدیل ہو جائے، سمریزوں میں تبدیل ہو جائے۔ اللہ کی ساری دنیا کو، سارے ملک کو میں اپنی ہتھیلیوں پر ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے سر حال کو آگ پر ڈال دوں، اگر میں اپنی توجہ کو آگ پر ڈال دوں تو وہ ٹھنڈی ہو جائے، اگر میں اپنی توجہ کو سنگلاخ وادیوں پر ڈال دوں تو شادابیاں پیدا ہو جائیں، اگر میں اپنی توجہ کو سمندر کی طغیانیوں پر ڈال دوں تو اس میں سکوت پیدا ہو جائے، اگر میں اپنی توجہ کو میت پر ڈال دوں تو اللہ کی قدرت سے اس میں زندگی پیدا ہو جائے۔ ایسے فضل و کمال والے غوث اعظم، ایسے اختیار والے غوث اعظم، ایسے مختار والے غوث اعظم، ایسے اقتدار والے غوث اعظم، ایسے منصب والے غوث اعظم، ایسے درجہ کمال رکھنے والے۔ مجھے بتاؤ انہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ کیا علم کی ان کے پاس کمی؟ کیا عمل کی ان کے پاس کمی؟ کیا ریاستوں کے سرمایوں کی کچھ کمی؟ کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ غوث اعظم تھے، غوث اعظم ہے، غوث اعظم ایسے ہے غوث اعظم۔ غور کرو، لیکن ذرا دیکھو سچوں کا معاملہ ہی کچھ اور ہے، سچوں کا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ جب ہم نے ایسے غوث اعظم کو حضرت ابو سعید کی بارگاہ میں جھکا ہوا دیکھا تو ہم سمجھ گئے انہیں بھی سچوں کی ضرورت، انہیں بھی سچوں کی ضرورت۔ ذرا آپ دیکھتے چلے جاؤ، ہر سچا کسی نہ کسی سچے سے منسلک ہوگا۔ انہیں مت دیکھو جن کے پاس کوئی سچائی نہیں، انہیں مت دیکھو، ان کے یہاں اگر یہ روایت نہیں ہے تو یہ ان کی مجبوری ہے، مجبوری ہے کہ وہ کس سچے سے اپنا ناتا جوڑیں۔ اوپر ہی سے جب معاملہ کٹا ہو ناتا کس سے جوڑیں گے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور دیکھو سیدنا غوث اعظم اور اس سے خواجہ خواجہ حضرت محی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی حاضر دے دو۔ کیا بتاؤ خواجہ خواجہ کی یہاں کسی چیز کی کمی ہے؟ ارے عطائے رسول ہے، عطائے رسول ہے، حبیب اللہ ہے، حبیب اللہ ہے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو دست قدرت نے غیب سے ان کی پیشانیاں دست یہ لکھ دیا، ھذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، ھذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ۔ یہ اللہ کا حبیب تھا جو اللہ کی محبت میں وصال کر گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی محبت میں وصال کر گیا۔ میں یہیں پر رک کر ذہن کو صاف کر دوں، یاد رکھو گروہ انبیاء میں
گروہ انبیاء میں حبیبullah خطاب ہے صرف سرور کائنات کا، صرف سرور کائنات کا۔ گروہ انبیاء میں حبیبullah خطاب ہے صرف سرور کائنات کا، اور گروہ اولیاء میں حبیبullah خطاب ہے صرف خواجہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ایسے خواجہ خواجہ جو عطائے رسول ہے، حبیبullah ہے، جو غریبوں کے دل کی دھڑکنوں کا چین ہے، جو وجہ قرار جاں ہیں، ایسے غریب نواز۔ کیا ان کے پاس کسی چیز کی کمی، علم کی کمی، ریاضتوں کی کمی، مجاہدات کی کمی، کسی چیز کی کمی؟ لیکن دوستو اتنے کمال والے، اتنے عروج والے، اتنے اختیار والے، اتنے منصب والے، اتنی بلندی والے خواجہ خواجگاں کو بھی جو ہم نے حضرت عثمان ہارونی کی بارگاہ میں جھکا ہوا دیکھا تو ہم سمجھ گئے انہیں بھی سچے کی ضرورت، انہیں بھی سچے کی ضرورت۔ ایمان کے لیے نہیں، ایمان تو مولا کی توفیق سے ملا، ایمان کے لیے نہیں، ایمان کی حفاظت کے لیے۔ آپ دیکھو ہر سچے نے کسی نہ کسی سچے کو پکڑ رکھا ہے۔ آؤ آپ دیکھو ایک لسٹ ذہن میں رکھو، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو ضرورت ہے، حضرت خواجہ خواجگاہ معین الدین چشتی کی، حضرت بابا فرید گنج شکر کو ضرورت ہے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی، حضرت محبوب الہی کو ضرورت ہے، حضرت بابا فرید گنج شکر کی، حضرت صادق الدین کو ضرورت ہے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی، حضرت عقی سراج آئین ہند کو ضرورت ہے، حضرت محبوب الہی کی، حضرت نصیر الدین روشن چراغ کو ضرورت ہے، حضرت محبوب الہی کی، حضرت علاءالحق پنڈوی گنج نواز کو ضرورت ہے، حضرت عقی سراج آئین ہند کی، حضرت گیسو دراز بندہ نواز کو ضرورت ہے، حضرت نصیر الدین روشن چراغ کی، حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کو ضرورت ہے، حضرت شیخ علاءالحق پنڈوی گنج نواز کی۔ ہر سچا کسی نہ کسی سچے سے جڑا ہوا ہے، ہر سچے نے کسی نہ کسی سچے کے دامن عاطفت کو پکڑ رکھا ہے۔ یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، مجھے بتاؤ ان کے پاس کس چیز کی کمی ہے، ان کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ آپ یاد رکھو گروہ اولیاء میں دو ہی تاریخ سلطنت ہے، گروہ اولیاء میں دو ہی تاریخ سلطنت ہیں، ایک سلطان ابن ادہم اور دوسرے مخدوم اشرف جہانگیر۔ آپ ذرا خیال کرو، آپ ذرا خیال کرو، پیدائش سے لے کر آپ کے عروج تک، عروج سے لے کے کمال در کمال تک، آج تک آپ کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھو، تمہیں کمال ہی کمال نظر آئے گا، تمہیں کرم ہی کرم نظر آئے گا، تمہیں فیضان ہی فیضان نظر آئے گا۔ مشائخ عشق کی محبتوں کے حسین گلدستے کا نام ہے مخدوم اشرف جہانگیر، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی۔ آپ ذرا دیکھو سمنان سے چل رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں؟ پیر و مرشد سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، پیر و مرشد سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ کہاں پہنچنا ہے؟ ہندوستان کے اس آخری حصے جسے صوبہ بنگال میں ایک شہر مالدہ کہتے ہیں، وہاں پہنچنا ہے۔ کہاں سے آ رہے ہیں؟ سمنان سے آ رہے ہیں، اور ساتھ میں کون ہے؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ زندگی جس آرام و عشرت سے گزری ہو، خدا کی قسم اسی انداز کو دیکھ لو۔ آج تو لوگوں کو پیر 5 روپے میں مل جاتا ہے، 2 روپے میں مل جاتا ہے، 1 روپے میں لوگ پیر پا لیا کرتے ہیں۔ ارے پیر صاحب آئے اپنے محلے سے، آپ نے ٹیمپو میں بیٹھے یہاں تک پہنچ گئے، کتنا خرچہ؟ 5 روپیہ۔ مرید ہو گئے، 5 روپے میں پیر ملا کہ نہیں؟ لیکن ذرا دیکھو مخدوم پاک نے پیر پایا تو کیا کیا گنوایا، مخدوم پاک نے جب پیر پایا تو پیر پانے کے لیے کیا کیا قربان کیا؟ سلطنتیں قربان کر دی، خزانے بھرے ہیں، ٹھوکر مار دی۔ عیش و عشرت بچپنے سے لے کے سلطان شاہی میں زندگی گزارنے والا وہ شخص آنے واحد میں جب پیر کی تلاش میں نکلتا ہے تو وہ عیش و آرام ترک کر دیتا ہے، وہ بستر تنگ کر دیتا ہے۔ نرم و گداز بستر پر سونے والا شخص آنے واحد میں صحراؤں کی خاک چھانتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ پیر کی تلاش کا جذبہ ہے۔ گھوڑا بھی ساتھ میں نہیں ہے، جس نے کبھی ننگے پاؤں نہ رکھا ہو زمین پر، مخمل جس کے لیے بچھائے گا ہو، ایسے ناز و نام میں پروردہ۔ پیر کی محبت دیکھو، پیر کی محبت اتنے عروج پر پہنچی کہ ان سب چیزوں کی قیمتیں حقیر ہو گئی، ان سب چیزوں کی قیمتیں حقیر ہو گئی۔
सफर की सोबतें बर्दाश्त करते हुए पांडवा पहुंचते हैं। और दोस्तों रास्ते में हजरत खिद्र जो है मीडिएटर बने हुए हैं। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से कहते हैं, अरे आप चैनी से आप क़यामत का इंतजार कर रहे हैं। शेख की बेचैनी और इस्तराब को जब सुनते हैं तो आराम तर्क करके फिर सफर जारी रखते हैं। पंडवा शरीफ के करीब मखदूम पाक पहुंचे। पंडवा शरीफ के 3 माइल मसाफत पर जब मखदूम पाक पहुंचे, शेख अपनी खानकाह में बैठे हुए हैं कि फरमाने लगे, मुझे अपने चहीते मुरीद की खुशबू आ रही है। कहा जरा जाकर देखो तो जिस आने वाले का मैं इंतजार कर रहा हूँ वो तो नहीं आ गया। खादिम 10 कदम आगे बढ़ा, कहा रुको, मैं खुद चलकर देखूंगा। आने वाला जो आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि मेरी मुलाकात पहले उससे पहले मुझसे उसकी मुलाकात हो, पहले मेरी नजर उस पर पड़े। आने वाले को देखो, बुलाने वाले को देखो, क्या अंदाज है दोनों के। अब बारगाह है हज़रत शेख अलाउल हक पंडवी गंज नवात में आराम किया। मुझको हिदायत जो भी सरकार अलाउल हक पंडवी गंज नवात को अता करनी थी, सारे कमालात दे दिए। अब आओ इख्तियार देखो। जरा इख्तियार की बात बताऊँ मैं। हज़रत मखदूम पाक जो हज़रत शेख अलाउल हक पंडवी गंज नवात ने बिछौछे की जमीन दिखाई। कहा, शेख मैंने तो अपना घर छोड़ दिया, मैंने अपने ख्वाहिशों अकारिब को छोड़ा, अपनी अजीजों को छोड़ दिया, बहुत दूर छोड़ आया हूँ। आपके कदमों में आया था, मुझे सुकून मिल गया था, हर किस्म का करार आ गया था। लेकिन आज फिर मुझे आप अकेले तन्हा रुखसत कर रहे हैं, इस मकाम पर भेज रहे हैं। ये बेकरारी, ये इस्तराब मेरी जान ले लेगा, मुझे हलाक कर देगा। मैं आपसे जुदा रहकर जिंदा नहीं रह सकता। शेख ने सीने से लगाया, कहा, अशरफ तेरी फुर्सत का रंज तो मुझे भी है, लेकिन जब तक तुझे यहाँ रखना था, मशीयत इलाही जब तक ये चाहती थी, मैंने यहाँ रखा। अब मशीयत इलाही ये चाहती है कि तबलीग दीन के लिए तुझे उस मकाम पर भेजा जाए। लेकिन ऐ अशरफ तुम गम मत करना, मैंने मौला की मर्जी हासिल कर ली है और तेरे लिए उस जगह को क़याम बनाया है कि जब तू वहाँ खड़ा होकर मगरिब में देखेगा तो तुझे मदीने का चिराग और मशरिक में देखेगा तो तुझे पीर का दर नजर आएगा। सरकार मखदूम पाक ने कहा कि बिल्कुल अनजान आबादी है, मैं तो उस इलाके से कभी गुजरा भी नहीं। परेशान मत हो, आओ मेरे करीब आओ। अब मैं जिस तरफ अंगुश्ते शहादत को उठाता हूँ उसी के सिमत तुम नजर दौड़ाओ। हज़रत शेख अलाउल हक पंडवी गंज नवात उंगली उठाते हैं, सरकार मखदूम पाक उस उंगली की तरफ अपनी नजर दौड़ाते हैं। कहा, ये अशरफ तुम देख रहे हो वो टीला तुम्हें नजर आ रहा है? कहाँ हुजूर मैं वो टीला देख रहा हूँ। कहा, बस वही तुम्हारा वही मकाम है। हजारों किलोमीटर की दूरी पर रहकर पीर और मुर्शिद ने उस मकाम को दिखाया था। इसे आज दुनिया की चौथा शरीफ कहती है। सरकार मखदूम पाक चल रहे हैं कि चौथे शरीफ के लिए। कुछ गुलाम भी हैं, कुछ साथ में खुलफा भी हैं, कुछ और लोग भी हैं। रास्ते में एक जगह आती है बनारस हिंदुस्तान में मूर्तियों और देवियों का शहर कहा जाता है। बड़ी मूर्तियां। हज़रत मखदूम पाक के साथ उनके एक मुरीद थे हज़रत गुलखनी, जो अफगानिस्तान की तरफ के थे। अब उन्होंने तो ये मूर्ति देखी नहीं, अफगानिस्तान में कभी मूर्ति देखी नहीं थी। अब हिंदुस्तान आए तो भी नहीं देखी, शेख की बारगाह में रहे। अब पहली बार रास्ते में जब मूर्ति देखी तो हैरत से देखने लगे, ये क्या बला। वो अजीब तरह से मखदूम पाक चले जा रहे हैं। हज़रत गुलखनी है, कभी इस मूर्ति को देख रहे हैं, कभी इस मूर्ति को, इस्तेजाब से, हैरत से, ये क्या है, ये आलम था। अचानक हज़रत गुलखनी एक मूर्ति के सामने रुक गए। कारवां आगे बढ़ गया।
वो अकेले मूर्ति के सामने, निगाह मूर्ति पर है, बे ख्याली का आलम है। सरकार मखदूम पाक आगे जाकर ठहरे, पूछा कि ये गुलखनी कहाँ है? गुलखनी कहाँ है? कहा हुजूर रास्ते में एक मूर्ति पड़ी थी, वो उसकी तरफ एक टक निगाह डाले खड़े। आप मुझे बताया नहीं? कहा हुजूर हमने कहाँ जुर्रत कि आपके चलते हुए कदम पर हम ये कहें कि हुजूर रुक जाएंगे। आप तो चलते जाएंगे, हम चलते जाएंगे। सरकार मखदूम पाक लौटे आए, खड़े हो गए। इस कदर वो महव थे, अपने पीर मुर्शिद के आने से भी बाखबर ना हो सके। सरकार मखदूम पाक ने उनके शाने पर हाथ रखा, शाने पर हाथ रखा। जब हाथ रखा तो उनका वो जो महवियत का आलम था वो टूटा। जब वो टूटा और देखा क्या, मेरा शेख मेरे पीछे खड़ा। अश्कबार हो गए, रोने लगे कि हाय शूमी किस्मत कि मेरे शेख ने मुझे किस हालत में देख लिया, मुझे किस हालत में देख लिया। कदमों पे गिर गए। सरकार मखदूम पाक ने उठाया, सरकार मखदूम पाक ने उठाया, तबस्सुम फरमाया, तबस्सुम फरमाया। अरे गुलखनी क्या देख रहे थे? गुलखनी क्या देख रहे थे? इसमें हैरत की क्या बात है? परेशान होने की क्या बात है? मुझे पसंद है, मुझे पसंद है। जा इसका हाथ पकड़ और इससे कह चल मेरे साथ। पकड़ ले इसका हाथ और कह चल मेरे साथ। गुलखनी पहुंचते हैं, बड़े कर्रोफर के साथ पहुंचते हैं। उसकी उंगली पकड़ी, उंगली पकड़ के कहा कि मेरे शेख का हुक्म है, पीरो मुर्शिद का हुक्म है, चल मेरे साथ, चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। तीसरी बार जब फरमाया तो उस मूर्ति में जिंदगी पैदा हो गई। मूर्ति में जिंदगी पैदा हो गई। वो मूर्ति जो पत्थर की थी गोश्त गोश्त की एक औरत बन गई, एक औरत बन गई। और दोस्तों किस्सा मुख्तसर कि सरकार मखदूम पाक ने हजरत गुलखनी से जफराबाद के मकाम पर उनका निकाह फरमाया, निकाह फरमाया और उनसे औलादें भी हुई, उनसे औलादें भी हुई। और आज भी लोग तस्दीक कर सकते हैं, हिंदुस्तान के एक सूबा साउथ में, मद्रास के इलाके में कृष्णापली का एक मकाम है, वहाँ आज भी उनकी वो औलाद मौजूद है, आज भी उनकी वो औलाद मौजूद है। पहचान क्या है? पहचान ये है कि जब हजरत गुलखनी ने उसकी उंगली पकड़ी थी, उंगली पकड़ के झटका दिया था, तो जितना हिस्सा उंगली का उनके हाथों में दबा रह गया वो आज भी पत्थर का रह गया, वो आज भी पत्थर का रह गया। अब जो नस्लें पैदा हो रही हैं उसकी ये उंगली आज भी पत्थर की। आप देखो ऐसे अख्तियार वाले, ऐसे कमाल वाले, ऐसे उरूज वाले, ऐसे बाइख्तियार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को, उन्हें भी जरूरत है हज़रत शेख उन्हें भी जरूरत है। आप जरा गौर करो, हर सच्चा तुम्हें किसी न किसी सच्चे से मुंसलिक मिलेगा, हर सच्चा किसी न किसी सच्चे से लगा हुआ मिलेगा। इसलिए ईमान की हिफाजत होती है सच्चों के साथ होने में। वाह दावा सुभान अल्लाह।